السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا پہلا اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے آمد شروع۔ پہلے مرحلے میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا 10 رکنی ایک گروپ لاہور پہنچ گیا۔ 10 رکنی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے گروپ میں کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے اراکین شامل۔ 10 رکنی دستے میں حسن محمود اور محمد تنویر اسلام، پرویز حسین اور تنظیم حسین ثاقب سمیت دیگر سپورٹ سٹاف کے ممبران شامل۔ بنگلہ دیش ٹیم کے دیگر اراکین کل لاہور پہنچیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کے 3 میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی اور پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی انڈور شیشہ کیفے کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوسرے روز 16 شیشے کیفے سیل، 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ AC سٹی کی جانب سے F7 میں 2 معروف کیفے سیل۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے عدالتی احکامات کے تحت انڈور شیشہ کیفے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آؤٹ ڈور شیشہ کیفے کے لیے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر آفس سے پرمٹ لینا لازمی ہے۔ عدالتی احکامات کے تحت 18 سال سے کم عمر افراد کو بھی شیشہ دینا ممنوع ہے۔ DC اسلام آباد کے احکامات پر آئندہ بھی بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ پنجاب میں ہونے والی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں 10 شہری جاں بحق اور 51 زخمی ہو گئے۔ PDM نے طوفان کے باعث نقصانات بارے رپورٹ جاری کر دی۔ راولپنڈی، جہلم، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور سیالکوٹ میں بوسیدہ مکانات گرنے سے اموات ہوئیں۔ جہلم میں دیواریں اور درخت گرنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مختلف حادثات میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ شدید آندھی اور موسلادھار بارش کی وجہ سے راولپنڈی، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ اور ڈسکا میں ایک ایک شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ڈسکا میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ طوفان سے سولر پینلز اور دکان کے شیشوں کو بھی نقصان پہنچا۔ شیخوپورہ لاہور روڈ پر فیکٹری کی چھت گرنے سے 6 مزدور نیچے آ گئے، جس میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ گجرانوالہ میں مسجد کی چھت گرنے سے 3 نمازی زخمی ہوئے۔ مرید کے کپڑوں کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی، لاکھوں روپے کا مال جل گیا۔ وزیرآباد میں بجلی کے پول گرنے سے بجلی معطل اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ لاہور چڑیا گھر کی پارکنگ میں درخت گرنے سے 4 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ شدید طوفان کے باعث موٹر وے M3 سیالکوٹ موٹر وے اور موٹر وے M2 بھی بند رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت کر دی ہے تاکہ متاثرین کو فوری امداد پہنچائی جا سکے۔ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی۔ کراچی سے لاہور پہنچنے والی پرواز طوفان کی زد میں آ گئی۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے طیارے کو واپس اڑایا۔ طیارے کو شدید جھٹکے لگے، مسافر خوف زدہ ہو گئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر بھی طیارے میں موجود تھے۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق لاہور ایئرپورٹ پہنچنے والی 2 پروازوں کو کراچی موڑ دیا گیا۔ سوات کی تحصیل مٹا، کبل اور دیگر علاقوں میں شدید طوفانی بارش اور ژالہ باری سے کھڑی فصلیں اور باغات بری طرح متاثر۔ کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان، حکومت سے فوری امداد کی اپیل کر دی۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، انتظامیہ نے شہریوں کو محتاط رہنے اور ہنگامی صورتحال سے فوری رابطے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ شب قدر، چکدرہ، مالاکنڈ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نتھیا گلی میں تیز آندھی اور طوفان کے باعث ایوبیہ روڈ پر درخت گر گیا، جس سے سیاحوں کی گاڑی کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور محکمہ GDA اور جنگلات کے اہلکار درخت ہٹانے میں مصروف رہے تاکہ روڈ کو جلد کھول دیا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف 4 ملکی دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ دورے کے پہلے مرحلے میں وزیراعظم ترکیہ پہنچیں گے۔ ترکیہ کے بعد وزیراعظم ایران کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایران کے بعد آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ وزیراعظم چاروں ممالک کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر ان ممالک کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کریں گے۔ وزیراعظم کے غیر ملکی دوروں کے باعث وفاقی بجٹ بھی 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے صدر مملکت، وزیراعظم اور اعلیٰ سیاسی قیادت کے اعزاز میں ایک عشائیہ ملکی اور عسکری قیادت نے بھرپور شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کو اینٹی ڈرون گن کی خصوصیات سے متعلق بریفنگ بھی دی۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا صدر، وزیر اعظم اور سیاسی قیادت کے اعزاز میں عشائیہ کے موقع پر خطاب. کہا پاکستان کے نوجوان اور میڈیا نے ڈس انفارمیشن کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا جو قابل تحسین ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی سائنسدانوں، انجینئرز اور سفارتکاروں کی خدمات بھی قابل فخر ہیں جو ملک کی ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر مملکت، وزیر اعظم اور اعلیٰ سیاسی قیادت کے اعزاز میں ایک اہم عشائیہ دیا جس میں ملکی اور عسکری قیادت نے بھرپور شرکت کی. ISPR کے مطابق اس عشائیے میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر اعلیٰ سیاسی رہنما شریک ہوئے. عسکری قیادت کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان بھی عشائیے میں موجود تھے. اس موقع پر سیاسی اور عسکری قیادت نے افواج پاکستان کے عزم، قربانی اور قوم کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا. پاکستان اور IMF کے درمیان اہم مذاکراتی دور ختم ہو گیا. تاہم بجٹ اہداف پر مکمل ہم آہنگی نہ ہو سکی. عالمی مالیاتی ادارے نے ٹیکس آمدن بڑھانے، سبسڈیز میں واضح کمی اور گہرے معاشی اصلاحات پر زور دیتے ہوئے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. IMF مشن نے نیتھن پورٹر کی قیادت میں 19 مئی سے پاکستان کا دورہ کیا. مذاکرات میں بجٹ حکمت عملی، ٹیکس آمدن بڑھانے، سبسڈیز میں کمی اور معاشی اصلاحات پر زور دیا گیا. IMF نے 1.6% سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف تجویز کیا اور آئندہ بجٹ میں توانائی اصلاحات سمیت اخراجات کی ترجیحات پر مشاورت کی. مذاکرات مثبت رہے اور جاری رکھنے پر اتفاق ہوا. مشن 2025 کی دوسری شش ماہی میں دوبارہ پاکستان آئے گا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ IMF حکومت کے اقدامات سے مطمئن. بجٹ پر IMF کا دباؤ نہیں. ملکی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر مسلح افواج کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا. عوام کو بھی ریلیف دیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارتی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے دیامر بھاشا ڈیم سمیت تمام آبی منصوبے جلد مکمل کریں گے. ترجیحی بنیادوں پر فنڈز جاری ہوں گے. ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے قومی اتحاد متاثر ہو. انہوں نے کہا کہ PTI اپنے بانی کی پالیسیوں کی وجہ سے تنہا رہ گئی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار کارکردگی پر سراہا جا رہا تھا اور اس پر بانی PTI کا رد عمل مثبت نہیں تھا. احسن اقبال کا کہنا تھا بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر قوم متحد اور جذبہ بلند ہوا ہے. بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم دیامر بھاشا ڈیم سمیت تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیں گے. ورلڈ بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر برائے آپریشنز اینا بیجر ڈے کا دورہ پاکستان مکمل. اینا بیجر ڈے نے اصلاحاتی رفتار کو سراہا. معاشی استحکام کے لیے پالیسیز کے تسلسل پر زور دیا. اعلامیہ کے مطابق کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر اینا بیجر ڈے نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. وفاقی اور صوبائی سطح پر مربوط اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا. اینا بیجر ڈے نے کہا کہ پائیدار معاشی بحالی کے لیے انسانی سرمایہ، معاشی استحکام اور نجی شعبے کی ترقی اہم ہے. دورے کے دوران مالیاتی، ڈیجیٹل اور توانائی کے شعبوں میں اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اینا بیجر ڈے نے وزیر اقتصادی امور، وزیر خزانہ سے بھی ملاقات کی. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر توانائی اویس لغاری اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کیں. انسانی سرمایہ کی ترقی، خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، پانی اور صفائی تک رسائی پر بات چیت کی. موسمیاتی لچک، قدرتی آفات سے نمٹنے اور نجی شعبے کی ترقی پر بھی گفتگو کی. اینا بیجر ڈے نے سندھ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کا دورہ بھی کیا. آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے جائزے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی. نائب وزیر اعظم نے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی. ذیلی کمیٹی آئندہ مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لے گی. کمیٹی رواں مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی بجٹ پر بھی غور کرے گی. کمیٹی میں مشیر وزیر اعظم آفس اور وزیر مملکت برائے ریلوے شامل ہیں. وزارتیں ڈویژنز رواں اور نئے مالی سال کے PSDP پر کمیٹی کو تجاویز پیش کریں گی. ذیلی کمیٹی نے ترقیاتی منصوبوں پر 26 اور 27 مئی کو وزارتوں ڈویژنز سے بریفنگ طلب کر لی. نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے مالی سال 2023 تا 2030 تک کے لیے 7 سالہ نیا ٹیرف منظور کر لیا. مختلف شعبوں میں ریٹرن آن ایکویٹی اور آمدنی کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں. مالی سال 2024-25 کے لیے کے الیکٹرک کے ڈسٹریبیوشن نظام کی آمدنی کا ہدف 50.284 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے. ٹیرف کے تحت فی یونٹ اوسطاً 3 روپے 31 پیسے اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. کے الیکٹرک کو 43 ارب 447 روپے کے یوز آف سسٹم چارجز ریونیو کی اجازت بھی دے دی گئی ہے جس کا فی یونٹ اثر تقریباً 3 روپے 30 پیسے ہوگا. تاہم نیپرا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلے کے الیکٹرک کے سرمایہ کاری منصوبوں کی منظوری سے مشروط ہو سکتے ہیں. فیصلے کا صارفین کے بجلی بلوں پر فوری طور پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ملک بھر میں یکساں ٹیرف پالیسی کے تحت صارفین سے وصولی جاری رہے گی.
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نواز نوجوان نسل کی پسندیدہ لیڈر بن گئی ہیں اور الیکٹرک بائکس، اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس تقسیم کی تقریب میں اس کا عملی مشاہدہ دیکھنے کو ملا۔ مریم نواز نے باتوں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے یوتھ کے دل جیتے ہیں اور نوجوان جلاؤ گراؤ اور مار دھاڑ کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ عظمہ بخاری نے پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کو مریم نواز کی میرٹ، شفافیت اور گڈ گورننس کی بہتر پالیسیوں کا ثبوت قرار دیا۔ کہا مریم نواز نے نوجوانوں سے کیے تمام وعدے پورے کیے ہیں۔ نوجوانوں کے جعلی دعوے داروں نے یوتھ کو اپنا ناپاک عزائم اور ارادوں کے خلاف اکسانے کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم علی امین گنڈاپور کی قیادت میں حکومت خیبر پختونخوا کا ایک اور فلاحی اقدام۔ حکومت خیبر پختونخوا نے صحت کارڈ پلس میں مزید 4 پیچیدہ بیماریوں کا مہنگا علاج شامل کر دیا، جس میں جگر، گردے اور بون میرو کی پیوند کاری کے ساتھ اعلی سماعت کی تنصیب بھی شامل ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ مردان سے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت او پی ڈی کا آغاز بھی جلد کیا جائے گا۔ صحت کارڈ پلس کے تحت صوبے بھر کے 10.6 ملین خاندانوں کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 108 ارب روپے کی خطیر رقم عوام کی صحت پر خرچ کی جا چکی ہے۔ ملک بھر میں پینل پر موجود 753 اسپتالوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لاہور میں 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت 252 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ کیس کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں اے ٹی سی کے جج نے کی، جہاں ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا مقدمے میں نامزد 5 ملزمان دوران سماعت وفات پا چکے ہیں، جبکہ 9 دیگر کو اشتہاری بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت۔ عدالت نے شہزاد اکبر کی درخواست خارج کر دی، جو شریف فیملی کی ایف آئی اے کورٹ سے بریت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے دائر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کیس پر سماعت کے دوران شہزاد اکبر کے وکیل کی عدم موجودگی کے باعث درخواست خارج کی۔ یہ مقدمہ 2020 میں پی ٹی آئی حکومت کے دوران شریف فیملی کے خلاف درج کیا گیا تھا اور ٹرائل کورٹ نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور اسی کے ساتھ ہی سلمان شہباز کو بری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت وزیراعظم ویڈیو لنک پر سیشن عدالت لاہور میں پیش۔ جج اور تمام افراد کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دی۔ وکیل نے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور ساری قوم کی فتح ہے۔ وکیل نے سوال کیا کہ کیا بانی پی ٹی آئی نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا ہے؟ سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ جو الزام انہوں نے لگایا وہ پوری دنیا پر ٹی وی پر کئی بار دہرایا۔ معزز وکیل نے بھی سنا ہوگا، میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ وکیل نے کہا کہ آپ پاناما کیس کے حوالے سے حقائق چھپا رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا یہ درست نہیں، میں نے ترکیہ، آذربائیجان اور ایران کے دورے پر جانا ہے، غیر ضروری سوال نہ کریں۔ مزید سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستانی عازمین حج کی حجاز مقدس آمد کا سلسلہ جاری۔ 244 پروازوں کے ذریعے 55,642 عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ آج 19 پروازوں کے ذریعے 4558 عازمین حج سعودی عرب پہنچیں گے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق حج پروازوں کا سلسلہ 31 مئی تک جاری رہے گا۔ منا عرفات میں خیموں اور دیگر سہولیات کی تیاری میں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ عازمین حج کی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بہترین کھانوں سے تواضع بھی کی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے نزدیک مرکزیہ میں 100% رہائشیں فراہم کی گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں سرکاری عازمین حج کو عزیزیہ، بطحہ، قریش اور نسیم کے علاقوں میں ٹھہرایا گیا۔ حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا دورہ سعودی عرب جلد متوقع ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بایراموف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور اور وزیراعظم شہباز شریف کے آئندہ آذربائیجان کے دورے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی اور اہم دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کا دورہ جلد متوقع ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہادری اور دلیری کو سلام پیش کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی کے لیڈرشپ اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں پہلگام واقعہ بھارت کا اپنا رچایا ہوا ڈرامہ تھا. بھارت نے بے بنیاد الزامات لگا کر پاکستان پر حملہ کیا. مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. مسلح افواج نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے جن پر بڑا غرور کرتا تھا. ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف مختلف دوست ممالک کے دورے کریں گے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ غزدار میں اسکول کے بچوں کو نشانہ بنانا انسانیت نہیں ہے. دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی جاری ہے جو اور بھی تیز ہوگی. دفاعی بجٹ میں اضافے کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل فکر مند ہیں دفاعی بجٹ میں اتنا اضافہ نہ ہو کہ عوام پر بوجھ پڑے. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا سیاسی مسائل کا حل ٹیبل پر ہوتا ہے جلاؤ گھراؤ سے نہیں. وزیر اعظم دوبارہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے اور وزیر اعظم نے کہا آپ بیٹھ کر بات چیت کریں. پاکستان نے بھارت کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ نے جدید رافیل طیاروں کو گرا کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے 5 جنگی طیارے گرائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بھارت نے ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, ہماری مساجد اور سول آبادی کو ٹارگٹ کیا. بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کی کبھی مذمت نہیں کی. بات کریں گے فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی تو اسرائیلی جارحیت کے خلاف یونان کے نامور گلوکار بھی بول پڑے. یونانی پارلیمنٹ کے سامنے یونانی گلوکاروں نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے گیتوں کے ذریعے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف گیت گائے. یونانی پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں افراد جمع تھے اور فری فلسطین فری غزہ کے نعروں سے فضا گونجتی رہی. پروگرام میں شامل افراد نے فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے. یونان بھر سے نامور گلوکاروں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے گیتوں کے ذریعے اسرائیل کے جارحیت کو اجاگر کیا. پروگرام کے آخر میں یونان میں فلسطین کے سفیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا میں یونانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یونانی پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہو کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور غزہ میں بھوک اور پیاس سے بلکتے معصوم بچے کے لیے آواز بلند کی. اور یونانی گلوکاروں نے بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف آج اپنی آواز بلند کرتے ہوئے فلسطینی عوام یونانی قوم کی مشہور رہے گی. کونسلیٹ آف پاکستان بریڈ فورڈ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں چیئرمین کشمیر کمیٹی, اراکین قومی اسمبلی اور تحریک حق خود ارادیت کے چیئرمین نے شرکت کی اور پاکستانی کشمیری کمیونٹی کو مسئلہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی. قاضی بریڈ فورڈ پاکستان کونسلیٹ میں چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون, اراکین قومی اسمبلی ملک انور تاج, سید جاوید علی شاہ جیلانی اور تحریک حق خود ارادیت کے چیئرمین راجہ نجابت کی آمد پر مسئلہ کشمیر پر اہم تقریب منعقد ہوئی. قونصل جنرل بریڈ فورڈ زاہد احمد جتوئی نے وفد کا استقبال کیا اور کہا کہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے اور اس کاز کے لیے سب متحد ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی ان کشمیر کا مینڈیٹ ہے انٹرنلی کشمیر کاز کو پروموٹ کرنا, کشمیر ایشو کو ریز کرنا اور انٹرنیشنلائزیشن کرنی اس کی. ایکسٹرنلی اینڈ انٹرنلی کشمیر کاز کو ہم نے اس کے لیے کشمیریز کے لیے ہم نے وائسز ریز کرنی اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر ہوں گے. تقریب سے چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون اور دیگر نے بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی جنگی جنون کا شکار ہیں اور اس نے اقلیتوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. دوسری طرف ان رہنماؤں نے پاکستانی افواج کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہماری افواج نے ہر طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے, وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے گا. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے بھارت کی جانب سے آرٹیکل 35A ختم کرنے کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دیا جائے کیونکہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا خطے میں امن ممکن نہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران, بریڈ فورڈ. آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اور افواج کے جذبہ حب الوطنی, اتفاق و اتحاد نے مودی کو شکست سے دوچار کیا. سپہ سالار کی بہترین حکمت عملی نے ثابت کیا کہ پاکستانی افواج دنیا کی بہترین فوج ہے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. جنرل سید عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی سے پاک فوج کا مورال مزید بلند ہوگا. لندن سے دیکھتے ہیں عمران راجہ کی رپورٹ.
پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے زیر اہتمام یوم تشکر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر حاضرین کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں اور ملی ترانوں نے سما باندھ دیا۔ یوم تشکر کی پروکار تقریب پیر سلطان فیاض الحسن قادری کے زیر صدارت منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا، میر منور علی تالپور MNA، محسن باری صدر پاکستان پیپلز پارٹی UK، رضا ہارون، نعیم عباسی، علی نواز ملک، پریس منسٹر پاکستان ہائی کمیشن لندن، سینئر رہنما PPP اور معروف کاروباری اور سماجی شخصیت معشوق علی جتوئی، چودھری دل پذیر، نعیم طاہر، شگفتہ نسرین کے علاوہ کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا نے کہا کہ تاریخی فتح پر اوورسیز پاکستانیوں کا جذبات دیدنی اور سر فخر سے بلند ہے۔ اوورسیز کا جوش و جذبہ ماشاءاللہ عروج پہ ہے۔ اوورسیز پاکستان کی معیشت کی سانسیں ہیں اور اوورسیز کا جو کردار ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی UK نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بہادر افواج نے اپنی کارکردگی سے ثابت کیا کہ دفاعی بجٹ کا درست استعمال کیا گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے دفاع کیا پاکستان کا، ہم اس کو سلوٹ دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ جو فیلڈ مارشل کی ترقی اور یہ دیا گیا ہے خطاب جو ہے ہمارے سپر سالار کو، وہ بھی اس کے مبارکباد کے مستحق ہے۔ نعیم نقشبندی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک بسنے والی پاکستانی بھارتی جارحیت کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ اوورسیز کمیونٹی کی بھی آواز تھی اور وہ اس کے حقدار تھے۔ دوسرا، جو بھارتی جارحیت کو ہماری پاکستانی افواج نے اور فضائیہ نے ناکو چنے جو چبوائے اور جارحیت کا مقابلہ کیا، اس پہ افواج پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین اور افواج پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ معشوق علی جتوئی نے اپنے خطاب میں کہا، اللہ کی مدد اور باہمی اتفاق و اتحاد سے پاکستانی عوام اور افواج نے مودی کو دنیا میں رسوا کیا اور ثابت کیا کہ قوم مشکل وقت میں یکجا ہے اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تقریب کے اختتام پر پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔ حاضرین نے نامور گائک سہیل امانت علی خان کے ساتھ ہم آواز ہو کر ملی نغمے گائے اور وطن سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ کیمرامین طارق خان کے ساتھ عمران راجہ، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ وزیراعظم پاکستان یوتھ پروگرام برائے گرین یوتھ موومنٹ کی فوکل پرسن سیدہ آمنہ بطول اور ان کے وفد کے اعزاز میں فورم فار دا انٹرنیشنل ریلیشنز کی چیئرمین طاہا قریشی کی جانب سے لندن میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں کمیونٹی کی چیدہ شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر تعلیم اور بین الاقوامی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات لندن سے بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ میں۔ چیئرمین فورم فار دی انٹرنیشنل ریلیشنز طاہا قریشی کی جانب سے لندن میں وزیراعظم یوتھ پروگرام برائے گرین یوتھ موومنٹ کی فوکل پرسن سیدہ آمنہ بطول کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں تعلیم اور بین الاقوامی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں تعلیم، نوجوانوں کی ترقی اور عالمی سطح پر پاکستان کے کردار سے متعلق اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سیدہ آمنہ بطول نے کہا کہ وہ ایجوکیشن ورلڈ فورم میں شرکت کے لیے لندن آئی ہیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ پاکستان میں تعلیم کے میدان میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کا مقصد تعلیم کو قومی سطح پر اولین ترجیح بنانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری پاکستان کی اس کوشش سے آگاہ ہو۔ تقریب میں CB مشتاق لاشاری اور سابق میئر آف وانزورتھ زنا جعفری نے بھی شرکت کی۔ دونوں شخصیات نے تعلیم کی اہمیت، نوجوانوں کے کردار اور تعلیمی پالیسی میں بہتری کے امکانات پر گفتگو کی۔ اس وقت پروڈکٹیو امپلائبلٹی پرائم منسٹر کا فوکس ہے اور ہم اسی کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم لوگ بہت سارے ایسے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے حوالے سے ہم نے ایسے پروگرام متعارف کرائے ہیں، جیسے کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب ہے۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب ایک ایسا کنسالیڈیٹڈ پلیٹ فارم ہے یوتھ آف پاکستان کے لیے، جو کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اب وہ اس کو ایکسیس کر کے اپنی تمام جو ضروریات ہیں، اپنی تمام جاب اپرچونیٹیز ہیں یا ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ہیں، اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر کا جو یوتھ پروگرام ہے، اس کے رانا مشہود صاحب جو اس کے جو چیئرمین ہیں، ان کی جو فوکل پرسن ہیں، اور ان کی ساری ٹیم، میں سمجھتا ہوں دے آر ویری مچ کمیٹیڈ اینڈ دے ہیو پیشن اباؤٹ اٹ، اینڈ آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ پاکستان کا یوتھ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہ پاکستان کا خیر خواہ ہوگا۔ اگر وہ ملک سے باہر بھی جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے بیڈ تھنگ۔
باہر جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج لائیں گے, پاکستان کے لیے نئے سکلز کو سیکھ کر آئیں گے. تقریب کے میزبان ایم بی طاہا قریشی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنے کے لیے عالمی تعاون وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی تقریبات فکری اشتراک اور مثبت تبدیلی کے ذریعہ بنتی ہیں. تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں کے اعزاز میں ایک پرتکلف ظہرانہ بھی پیش کیا گیا, جس میں شریک مہمانوں نے آپس میں غیر رسمی تبادلہ خیال کیا اور میزبان کا شکریہ ادا کیا. شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ اس قسم کی فکری اور تعلیمی محافل وقت کی اہم ضرورت ہیں. اس موقع پر چیئرمین طاہا قریشی نے وفد کو تحائف اور اپنی کتب بھی پیش کی. ساجد عزیز, بیورو چیف, ABN نیوز, لندن. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.